ایک گورکن جو قبر کھودتا تھا وہ اپنی کہانی بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نا میرے پاس نا کچھ لوگ آئے کہ ایک عورت کی میت ہے، اس کی قبر کھود دیں۔ اس کو کرنٹ لگ گئی تھی۔ اب جب اس نے عورت کی قبر کھودی ہے نا تو اس کے ہوش اڑ گئے، ہکا بکا رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے نعمان عطا۔ اگر آپ نے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ ایک گورکن تھا، پچھلے 20-25 سال سے وہ قبر کھودتا تھا۔ اس کا یہی کام تھا۔ بڑا نیک پرہیزگار بندہ تھا، کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کی آخرت دیکھ لی تھی، عبرت اس کو پکڑ لی تھی۔ وہ چلتا تھا اپنے سائڈ پہ ہو کے، لوگوں سے بڑا نرمی سے شائستگی سے بات کرتا تھا۔ تو ایک جگہ بیٹھا ہے تو اس کے جو پرانے دوست تھے کہتے ہیں یار کوئی ہم کو ایسا واقعہ سناؤ جو قبرستان میں بڑا انہونا واقعہ ہو، جو کبھی بھولا نہ ہو۔ وہ جو گورکن تھا اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہتا ہے بہت سے واقعے چھوٹے چھوٹے ہیں جو میں کبھی بھولتا نہیں، لیکن ایک ایسا واقعہ تھا جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ کہتا میرے پاس چند لوگ آئے کہ ایک عورت کی قبر کھودنی ہے، اس کی ہائٹ ہے یہ، اور نا اس کو کرنٹ لگ گئی تھی، عصر کے بعد جنازہ ہے۔ کہتا ہے عموماً ہم لوگ نا 2 لوگ ہوتے تھے جو قبر کھودتے تھے، اس دن میں اکیلا ہی تھا۔ جون جولائی کے دن تھے، گرمی شدید تھی۔ میں قبر کھودی، پسینے سے شرابور ہو گیا۔ قبر کھودنے کے بعد کی سائڈیں بنائی، ترتیب کی، اندر مٹی گری وہ باہر نکالی۔ جب قبر بالکل ریڈی ہو گئی تو میں نے قبر میں اترنا چاہا کہ تاکہ لیٹ کے چیک کروں قبر صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ جو ہی قبر کے اندر اترا ہوں نا تو ایسی آواز آئی جیسے کچھ شیشہ ٹوٹا ہو۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا، کچھ نہیں، شیشہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ایک ایسی بھینی بھینی خوشبو آئی ہے جو میں نے آج تک نہیں سونگھی۔ میں وہاں پہ ہکا بکا حیران ادھر ادھر دیکھتا ہوں، لیکن وہ خوشبو قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ پھر میں نے وہ لیٹ کے چیک کرنا چاہا، قبر کے اندر جو ہی لیٹا ہوں، باہر انتہا کی گرمی تھی، اور جب قبر کھودتے ہیں زمین بھی اندر سے گرم ہوتی ہے، لیکن قبر ٹھنڈی سکون والی قبر۔ کہتا میں قبر میں 2-3 منٹ لیٹا رہا، پھر باہر آیا اور یہی سوچتا رہا کہ آخر کیا عمل تھا اس عورت کا جس کی قبر اتنی پرسکون ہے۔ عصر کے بعد جنازہ آ گیا، دفنایا تو گورکن نے پتہ کر لیا یہ قبر یہ جو تھی یہ عورت کون ہے، کس محلے کی ہے، ایڈریس پتہ کر لیا۔ اب گورکن نا اس کا ایڈریس تو نے لے لیا، اب اس کو نیند نہ آئے، رات کے ٹائم اس کی ساری رات بے چین گزری کہ آخر میں اس کے پاس جاؤں، پتہ کروں نہ کروں۔ اسی چکر میں وہ نا پوری رات گزار دی۔ صبح ہوئی تو جناب نے منہ ہاتھ دھویا اور چل پڑا گاؤں کی طرف۔ گاؤں پہنچتے پتہ پتہ کر کے ان کے گھر پہنچا ہے۔ وہاں پہنچا، بیٹھے ہیں لوگ، ان سے گپ شپ کرتے کرتے پتہ لگا کہ عورت کون تھی، کیا اس کا عمل تھا۔ ان کو نہیں بتایا کہ اس نے قبر میں خوشبو آتی ہے۔ تو وہاں پتہ لگا کہ اس عورت کا شوہر نا پردیس میں رہتا تھا، اور اس عورت کو اس نے مہارانیوں کی طرح رکھا ہوا تھا، اس کی ہر جائز خواہش پوری کرتا تھا۔ عورت بہت باوفا تھی، با پردہ تھی، با حیا تھی۔ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس کا شوہر پردیس میں بیمار ہو گیا، وہ وطن واپس آ گیا۔ عورت نے اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا کہ مہاراجاؤں کی طرح، اس کو پیمپر لگ گئے تھے، اس کے لیے اپنی نیند حرام کر دی، دن رات ایک کر دیا، جو جمع پونجی سب خرچ ہو گئی، لیکن گھر میں ہی چھوٹا موٹا کوئی کام کر کے اپنا اور اپنے شوہر کا اور بچوں کا پیٹ پالتی رہی۔ لیکن اللہ کی کرنی، شوہر 3 سال بیمار رہنے کے بعد وفات پا گیا۔ بچے چھوٹے تھے، پھر بھی عورت نے باحیا رہ کے، با پردہ رہ کے، گھر میں رہ کے سلائی کڑھائی کا کام کرا کے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا، اپنے آپ کو بچا کے رکھا، زمانے کی نگاہوں سے، تیز ہواؤں سے، ہر طرف سے بچا کے رکھا۔ بچے بڑے ہو گئے، اپنا گھر بنا لیا، کاروبار ہو گیا، سب کچھ مل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کا وقت قریب آ گیا تھا، اس کو کرنٹ لگی اور فوت ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ تھا ایک با وفا، با پردہ، با حیا عورت کا واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ لاکھوں کی خیرات کریں، کروڑوں کی عطیات دیں، وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا نہیں کرتا اللہ جانتا ہے، لیکن ہے کہ ایک وہ اپنے رشتوں میں وفا پیدا کرے نا تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیونکہ آج کل نفسا نفسی کے دور میں ہمارے نا خواہشات بہت بڑھ گئی ہیں، ہم اپنی خواہشات نہیں دیکھتے، دووں کی طرف دیکھتے ہیں،
ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہم احساس کمتری کا شکار لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ صبر شکر کریں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب لکھ پتی کو ککھ پتی کر دیں اور کب ککھ پتی کو لکھ پتی کر دیں۔ پیسہ میٹر نہیں رکھتا، انسان میں عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ دولت جون سی ہے نا تکبر لاتی ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شیطان کو اسی لیے نکالا گیا تھا، اس میں تکبر تھا۔ آپ تو انسان ہیں، انسانیت پیدا کریں، آپ خوش رہیں، لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔